بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عقیدہ طحاویہ. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت تک اور اللہ تبارک و تعالی کو جاننے تک، یعنی اللہ تبارک و تعالی کو سمجھنے تک، اوہام وہم یعنی سوچ اور فکر جو ہے لوگوں کی وہ بھی نہیں پہنچ سکتی. کسی کی بھی سوچ اور ساری سوچیں اور فکریں مل کر بھی اللہ تبارک و تعالی کو اور اللہ تعالی کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتی. ولا تدرکہ الافہام، اور افہام یعنی فہم کی جمع ہے، جیسا کہ اوہام وہم کی جمع تھی. تو افہام یعنی فہم جو ہے، کتنے ہی کسی کا فہم تیز اور کتنا ہی جو ہے عمدہ بہترین کیوں نہ ہو، مگر وہ اللہ تبارک و تعالی کا بالکلیہ ادراک نہیں کر سکتی. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی حقیقت کو بالکلیہ نہ کسی کا وہم یعنی سوچ اور فکر کسی کی وہاں تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کا فہم اس کا ادراک کر سکتا ہے. وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامُ، کسی نسخے میں یشبہ لکھا ہے، کسی میں یشبہ دونوں صحیح. یعنی اللہ تبارک و تعالی کے مشابہ کوئی مخلوق نہیں، یعنی کوئی بھی مخلوق ہو وہ نہ تو اللہ تبارک و تعالی کے مشابہ، ذات میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صفات میں بھی کوئی مخلوق اللہ تعالی کے مشابہ نہیں ہو سکتی. آگے فرماتا ہے حی لا یموت، اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی زندہ ذات ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی اور نہ آ سکتی ہے، نہیں آتی، آئے گی اور نہ آ سکتی ہے. کیونکہ جو دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو دوسروں کو زندگی بخش رہا ہے اور دوسروں کو زندہ رکھ رہا ہے تو اس پر کبھی موت بھی طاری نہ ہو. موت تو دور کے بعد اونگ بھی طاری نہ ہو، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت الکرسی کے اندر فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اللہ تبارک و تعالی پر کبھی سنۃ اونگ طاری ہوتی ہے، ولا نوم اور نہ اللہ تبارک و تعالی پر کبھی نیند آتی ہے، نیند طاری ہوتی ہے. قیوم لا ینام، ایسے اللہ تبارک و تعالی قائم ہیں. قیوم یعنی ایسے قائم ہیں اور قائم کرنے والے ہیں، لا ینام کہ اللہ تبارک و تعالی کو کبھی نیند نہیں آتی. یعنی یہ نیند یا اونگ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ان کی نفی کی گئی ہے، اس لیے کہ یہ اونگ، ایک تو یہ اونگ یا نیند جو ہے اور اسی طرح موت جو ہے یہ انسانی صفت ہے، صفت حادثہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام صفات حادثہ سے پاک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ سستی کی علامت ہے، چستی کے خلاف ہے، سستی کی علامت ہے. لہذا جب یہ سستی کی علامت ہے، چستی کے خلاف ہے، تو ظاہر سی بات ہے چست ہم مخلوق کو دیکھ لیں کہ جو چست ہوتا ہے وہی کام کر سکتا ہے، جس پر سستی طاری ہو رہی ہوتی ہے وہ کام نہیں کر پاتا. تو اسی طرح فرمائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے اس پر کبھی سستی طاری نہیں ہوتی اور سستی طاری ہونے کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرمایا قیوم لا ینام. تو پتہ چلا کہ جو ذات نہ تو اس کی ادراک کوئی کر سکتا ہے، نہ مخلوق اس کے مشابہ ہو سکتی ہے، نہ اس پر کبھی موت آ سکتی ہے، اور نہ وہ سو سکتا ہے، اونگ بھی اس پر نہیں آ سکتی. تو فرمایا کہ یہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو پکارا جائے، جس کے سامنے اپنی پیشانی ٹکائی جائے اور جس سے مانگا جائے اور جس سے ثابت قدمی ہو، اس کی دعا بھی اسی سے مانگی جائے. یعنی ہر معاملے میں اسی کو پکارا جائے.
کیونکہ جس پر اونگ طاری ہو، سستی طاری ہو، یا جس پر موت آئے، وہ دوسرے کی کیا خدمت، دوسرے کی کیا مدد کر سکے گا؟ کرے گا بھی تو بہت محدود، جبکہ انسان کو اصل مدد قیامت کے دن اصل مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے خالق بلا حاجہ، اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا، مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا تو کیا، مگر مخلوق کے اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے انسان ہے، کوئی چیز بناتا ہے اپنی ضرورت کے لیے بناتا ہے، یا تو جو چیز بنا رہا ہے اسی چیز کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، یا پھر وہ چیز کوئی چیز بنا کر اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے وہ پیسے حاصل کرتا ہے۔ فرمایا کہ خالق بلا حاجہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق پیدا کی ہے، اتنی بڑی کائنات، اتنی ساری کائنات پیدا کی ہے، اور کئی قسم کے مخلوق پیدا کی اللہ تبارک و تعالی نے، مگر اللہ تعالیٰ کو اس مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بعض گمراہ فرقے جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں۔ اس لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ اس کے غازق بلا مؤنہ، اللہ تبارک و تعالی رزق دیتے ہیں، ایسے رزق دینے والے ہیں بلا مؤنۃ کے جن میں سے خرچ نہیں ہوتا، یعنی خرچ نہیں ہوتا کا مطلب کہ کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ کے خزانے کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی رزاق ذات ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی رزاق ذات ہے تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ ہر کوئی جو بھی کچھ دیتا ہے کسی کو اس کا خرچہ ہوتا ہے، تو اس کی کوشش، اس کے دل میں یہی بات آتی ہے اور اس کی کوشش یہی ہوگی کہ میں کم سے کم کسی کو دوں، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے رکھوں۔ اسی طرح خالق بلا حاجہ، جس کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچاؤں، پھر کسی اور کو پہنچاؤں، کیونکہ وہ خود بھی ضرورت مند ہے، اور جو خود ضرورت مند ہوتا ہے وہ اپنی ضرورت کو پہلے فوقیت دیتا ہے۔ اسی طرح رزق کے معاملے کے اندر بھی، مال و دولت یا پیسے کے معاملے کے اندر بھی، کہ جو شخص خود ضرورت مند ہوتا ہے اور اس کا خزانہ ایسا ہو جس شخص کا کہ جو خرچ ہوتا ہو کم ہوتا ہو، اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں، دے رہے ہیں، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ جب سے آسمان اور زمین کو سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، مگر اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو جس کی خزانے میں کمی ہوتی ہے وہ یہ سوچے گا، اور دوسرے کو دینے میں، دوسرے کی مدد کرنے کے اندر وہ سوچے گا کہ میں پہلے اپنے آپ کو فوقیت دوں اور دوسرے کو نہ دوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی ہی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ ایسے رزاق ہیں کہ اللہ ہی سے مانگا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود تو ضرورت ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ بے حساب، یعنی انسان کو بے حساب کہیں یا بہت سا رزق اللہ تعالیٰ انسان کو، جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے لکھا ہے، جس کے لیے مقدر کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے۔ تو جتنا مقدر، اس میں اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا رزق مقدر کیا ہے وہ اس کو پورا کا پورا مل کر رہے گا۔ مقدر کرنے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی، دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو پھر اور جتنا رزق دیا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنا رزق کھانے سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی، سارا رزق لینے سے پہلے اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو اس صورت کے اندر اب جب دینے والی ذات مقدر بھی کر دیا، دینے والی ذات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو پھر کسی اور کے در پہ کیوں جایا جائے، کسی اور سے کیوں مانگا جائے جو نہ دے سکتا ہے، نہ مقدر کر سکتا ہے، نہ بڑھا سکتا ہے، تو اس لیے اللہ ہی سے مانگا جائے۔ ممیتم بلا مخافہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مارنے والے ہیں، موت دینے والے ہیں جن کو کوئی خوف نہیں ہے۔ آج کل دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے، مخلوقات میں دیکھا جائے، انسانوں میں دیکھیں کہ کوئی کسی کو اگر مارے گا، موت تو نہیں دے رہا لیکن اگر کسی کو مار رہا ہے، قتل وغیرہ کر رہا ہے، تو اس کو خوف ہوتا ہے۔ اگر مسلمان ہے تو اس کو گناہ کا خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی، اور اگر مسلمان نہ بھی ہو اور یا مسلمان ہو تو اس کو دنیا کے اندر بھی پکڑے جانے کا خوف ہے کہ حکومت پکڑ لے گی، عدالت میں جانا پڑے گا، قید ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، مختار کل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مارنے والے ہیں کہ
جس سے خوف، جنہیں کوئی خوف نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں. باعث بلا مشقہ، باعث بلا مشقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ایسے زندہ کرنے والے ہیں کہ جس زندہ کرنے میں کوئی مشقت نہیں. باعث کا مطلب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والے. تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کریں گے، اس میں کوئی مشقت نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایک چیز ختم ہو گئی اور اس کو یعنی ایک چیز یعنی ایک چیز کو پر موت واقع ہو گئی، ہلاکت طاری ہو گئی ایک چیز پر، اس کو پھر دوبارہ ویسا ہی بنا لینا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور مشقت، اس میں تو ایک مشقت والی بات ہوتی ہے. تو اس کا بہت آسان سا جواب ہے. وہ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یا کسی بھی مخلوق کو اس وقت بنایا تھا جب اس کا کوئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ بنایا تھا، یعنی اس سے پہلے کچھ اس کا آئیڈیا ہم کہہ لیں، جیسے آئیڈیا ہوتا ہے یا کوئی نقشہ وغیرہ کسی کے ذہن یعنی کوئی تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یعنی پہلے اللہ کی ذات سے پہلے تو کسی کے کیونکہ کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ، ان کو دوسرے الفاظ سے بھی بتاؤں گا ابھی، اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ جب کسی کو بنانے پر، زندہ کرنے پر قادر ہیں، تو اس بنے بنائے کو پر ہلاکت طاری ہو جانے کے بعد دوبارہ اس وجہ ہلاکت کو ہٹانے کے اندر کیا مشکل ہے؟ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے ایجاد، ایک ہوتا ہے کسی چیز کا ایجاد کرنا، اور ایک ایجاد شدہ چیز میں جب ہلاکت یا خرابی ہو جائے تو اس کو بنانا. تو ہر ایجاد کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد ایجاد شدہ چیز کے اندر کوئی گڑبڑ ہو جائے اور خرابی ہو جائے تو اس کو دوبارہ بنانا بہت آسان ہوتا ہے. تو یہاں تک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات ازلی ہیں، دائمی ہیں. کوئی مخلوق اللہ تبارک و تعالی کی صفات خاصہ جو ہیں وہ تو کسی مخلوق میں پائی ہی نہیں جا سکتی. البتہ آگے فرماتے ہیں لیکن صفات عامہ جو ہیں، بعض صفات عامہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے اندر جس انداز کی اور جس طرح کی وہ صفات ہیں، یعنی کامل صفات ہیں، مکمل صفات ہیں، اتم صفات ہیں، اکمل ہیں، وہ بندوں میں نہیں ہو سکتی. یہاں تک امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو بیان کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات ازلی ہیں، یعنی معتزلہ اور کرامیہ کا یہاں پر رد کیا ہے ان تمام صفات کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات ازلی ہیں، دائمی ہیں، کامل، مکمل، اکمل، اتم ہیں، اور کوئی مخلوق اللہ تعالی کے مشابہ کسی صفت میں بھی اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مخلوق کسی صفت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے مشابہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.